انہیں کتنا دکھ ہوتا۔ میں نے قدرت کی طرف دیکھا، ان کا چہرہ ریزہ ریزہ ہو رہا تھا، جیسے چوٹ لگنے سے شیشہ چور چور ہو جاتا ہے۔ دفتن مجھے یاد آیا، یہ تو وہی چہرہ ہے، وہی چہرہ۔ حیرت سے میں بیٹھا رہ گیا۔ پاکستان سے روانگی سے 7-8 دن پہلے میں اسکوٹر پر اسلام آباد سے پنڈی آ رہا تھا۔ راستے میں ایک دوست مل گئے، میں رک گیا۔ سڑک پر سے ہٹ کر ہم دونوں باتیں کرنے لگے۔ قریب ہی ایک سفید ریش بزرگ نماز پڑھنے میں مصروف تھے۔ سنا ہے تم بیت اللہ جا رہے ہو؟ میرے دوست نے پوچھا۔ یار، میں نے حسب عادت بے سوچے سمجھے جواب دیا۔ مجھے اللہ سے کیا لینا دینا، البتہ جی چاہتا ہے کہ مدینہ منورہ میں حاضری دوں، حضور اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کروں۔ سفید ریش بزرگ نے سلام پھیر کر دیکھا، ان کا چہرہ ریزہ ریزہ ہو رہا تھا، جیسے چوٹ لگنے سے شیشہ چور چور ہو جاتا ہے۔ دفتن میں نے محسوس کیا جیسے وہ چہرہ بہت مانوس ہو، جیسے میں نے اسے بار بار دیکھا ہو۔ کہاں، کب، یہ مجھے یاد نہیں آ رہا تھا۔ آپ برا نہ بنائیں تو ایک بات کہوں؟ بزرگ بولے۔ جی فرمائیے۔ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا لگاؤ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے متعلق جو کلمات آپ نے کہے ہیں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن لیتے تو انہیں کتنا دکھ ہوتا۔ کیا آپ کو اس کا اندازہ ہے؟ بزرگ کی بات سن کر میں بہت شرمسار ہوا، لیکن میں نے کوشش کر کے ان جذبات کو دبا دیا۔ اگر میں غلطی کر بیٹھوں تو احساس ندامت کو دبا دیا کرتا ہوں، یہ میری پرانی عادت ہے۔ دوست کو خدا حافظ کہہ کر میں اسکوٹر پر سوار ہو کر چل پڑا۔ انہیں کتنا دکھ ہوتا، کتنا دکھ ہوتا۔ میرے دل سے آواز ابھری۔ میں نے کوشش کر کے اسے دبا دیا، لیکن وہ پھر ابھری، حتیٰ کہ سڑک پر چلتی ہوئی موٹروں کے ہارن چلا چلا کر کہنے لگے، انہیں کتنا دکھ ہوتا، کتنا دکھ ہوتا۔ پھر ساری فضا اس آواز سے گونجنے لگی۔ کالی سڑک دوڑ رہی تھی، موٹر میں گہری خاموشی تاری تھی۔ ڈاکٹر عفت بت بنی بیٹھی تھی۔ قدرت اللہ کا چہرہ ریزہ ریزہ تھا، اس پر عجز و انکساری اور التجا کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے پر اتنا تاسف، اتنی ندامت تھی، جیسے اللہ تعالیٰ کے متعلق وہ کلمات میں نے نہیں بلکہ انہوں نے خود کہے ہوں۔ ان کے چہرے کا ریزہ ریزہ کہہ رہا تھا، انہیں کتنا دکھ ہوا ہو، کتنا دکھ ہوا ہو، کتنا دکھ، انہیں کتنا دکھ ہوا ہو، کتنا دکھ۔ پھر دفتن مجھے وہ بات یاد آ گئی۔ ایک روز میں نے قدرت سے پوچھا تھا، آپ کے نزدیک افضل ترین عبادت کون سی ہے؟ بولے، افضل ترین عبادت ہم آہنگی ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ جسے آپ آئیڈینٹیفیکیشن کہتے ہیں، باری تعالیٰ کی کسی صفت کو اپنے پر طاری کر لینا۔ میں نے جواب دیا، باری تعالیٰ کو میں نہیں سمجھ سکتا، جو 5 حواسوں میں مقید ہو۔ ایک غیر مرئی، عظیم اور لامحدود طاقت کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ پھر ہم آہنگ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حضور اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، ان کے ساتھ تو آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکتی ہے نا؟ قدرت نے جواب دیا، ہاں، وہ ہم میں سے ہیں، عظیم ہونے کے باوجود ہم میں سے ہیں۔ میں نے جواب دیا، ان سے آئیڈینٹیفیکیشن افضل ترین عبادت ہے۔ قدرت نے کہا، ان کی زندگی کے واقعات پر غور کرو، ان کی مشکلات کو جانچو، ان کے دکھوں کو محسوس کرو۔ میں نے پھر سے قدرت کی ریزہ ریزہ چہرے کی طرف دیکھا۔ انہیں اتنا دکھ ہو رہا ہے۔ کیا قدرت افضل ترین عبادت میں مصروف ہیں؟ ڈاکٹر عفت نے سر اٹھا کر غور سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا، پھر ایک لمبی آہ بھر کر آنکھیں جھکا لیں۔ کیا یہ اپنے شوہر کے دکھ کو محسوس کر رہی ہے؟ میں نے سوچا۔ ندامت سے میری پریشانی بھیگ گئی۔ دیر تک میں سر جھکائے بیٹھا رہا۔ رابطہ افسر غنی پہاڑوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عرب ڈرائیور چپ چاپ گاڑی چلا رہا تھا۔ پتہ نہیں ہم سب کتنی دیر تک یوں چپ چاپ بیٹھے رہے۔ پھر دفتن غنی کی آواز نے ہمیں چونکا دیا، ہم مکہ معظمہ میں داخل ہونے والے ہیں۔